تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثلاثی مزید فی کے ابواب کے اندر ہماری بحث چل رہی ہے۔ چند ابواب ہم نے پڑھ لیے ہیں، آج انشاءاللہ ہم چند مزید ابواب پڑھیں گے۔ آج جو ہم ابواب پڑھ رہے ہیں ان میں سے پہلا باب ہے باب افتعال۔ باب افتعال، اس کا مصدر جو ہے افتعال ہی کے وزن پر آئے گا، ٹھیک ہے۔ اضطراب، اقتراب، یہ تمام باب افتعال ہی کے جو ہیں مصادر ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے آپ سمجھیں باب افتعال کی پہچان۔ باب افتعال کی پہچان جو ہے وہ فا کلمے کے بعد تا آتی ہے۔ یہ جو فا کلمے کے بعد تا ہے، یہ تا علامت باب افتعال ہے۔ یہ کیا ہے؟ باب افتعال کی علامت، باب افتعال کی علامت ہے یہ۔ اس کو آپ نے سمجھنا ہے اچھی طرح۔ جس طرح مزید ابواب میں بھی ہے، باب افعال میں شروع میں حمزہ آ گیا، اسی طرح تفعیل میں عین کلمے کے بعد یا کا اضافہ جو ہے یہ باب تفعیل کی علامت ہے۔ باب مفاعلہ میں فا کلمے کے بعد الف کا زائد ہونا جو ہے وہ اس کی علامت ہے، ٹھیک ہے۔ تفاعل میں عین کی تشدید کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ باب تفعیل میں جس طرح صرف، فعل، عین کلمے کے مشدد ہونا جو ہے، عین کلمے کے بعد ایک عین کا اضافہ جو ہے وہ اس کی علامت ہے۔ تو اسی طرح باب افتعال کی علامت کیا ہے؟ فا کلمے کے بعد تا کا اضافہ، یہ باب افتعال کی کیا ہے؟ علامت ہے۔ امید ہے آپ کو یہ علامت اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ باقی باب افتعال کا ماضی جو ہے وہ کیسے آتا ہے؟ افتعال کے وزن پر، افتعال، 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 افتعلوا، افتعلت، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس کے مزید جو مصادر ہیں، استبقا، استباق سے استبقا، اجتہد، یجتہد، یجتہد اجتہادا، اجتہاد، باب افتعال۔ اسی طرح احتسب، یحتسب، احتساب، ٹھیک ہے، یہ بھی باب افتعال ہی کے وزن پر آ رہا ہے۔ تو یہ فعل ماضی معلوم جو ہے وہ افتعال کے وزن پر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح فعل ماضی مجہول جو ہے وہ افتعل کے وزن پر آتا ہے، افتعل، افتعل، ٹھیک ہے، یہ ماضی مجہول ہے۔ افتعل یفتعل، یفتعل، اور اسی طرح یفتعل، یفتعل یہ مضارع مجہول آ جاتا ہے، یفتعل، یفتعلان، یفتعلون، تفتعل، تفتعلان، یفتعل، آگے پوری گردان آپ اسی طرح اس کی یاد کر سکتے ہیں۔ اسی طرح امر اس کا آتا ہے افتعل، افتعل، لا تفتعل، یہ اس کا نہیں آ گیا، لا تفتعل۔ اور اسی کا جب ہم لاتے ہیں اس میں فاعل اور مفعول تو وہ وہی قاعدہ ہے، شروع میں بھی مضموم، لاست میں تنوین، ٹھیک ہے۔ مفتعل، یہ اس میں فاعل ہے، مفتعل یہ اس میں مفعول ہے، یہ کیا ہے؟ اس میں مفعول ہے۔ باب افتعال کی جو خاصیات ہیں وہ تھوڑی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو شدت کا معنی اس میں پایا جاتا ہے۔ نمبر ایک کون سا معنی پایا جاتا ہے؟ شدت۔ شدت والا جیسے دیکھیں اجتہادا، اس نے انتہائی محنت کی۔ اسی طرح کسبا، یہ مجرد ہے۔ اکتسبا، جب ہم اس کو باب افتعال سے لاتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس نے بہت زیادہ کمائی کی۔ اکتساب کمانا ہے نا، تو اکتسبا کا مطلب کیا ہوگا؟ اس نے خوب کمائی کی۔ تصنع کا معنی بھی اس میں کبھی کبھار پایا جاتا ہے، بناوٹ، کل ہم نے پڑھا تھا۔ اکتتبا، اس نے خوب لکھا، ٹھیک ہے۔ اختلقا، اس نے اپنی طرف سے خوب گڑھ لیا، اختلقا۔ اچھا جی، اس کی
مزید خاصیات کیا ہیں؟ اس میں بسا اوقات چند حروف کی تبدیلیاں بھی ہوتی ہیں، یعنی زال کو دال سے بدل دیا، دال کو زا کو دال سے بدل دیا، اس طرح کی تبدیلیاں بھی آتی ہیں۔ وہ کون کون سی تبدیلیاں ہیں؟ تھوڑا سا میں آپ کے سامنے مثالیں رکھتا ہوں۔ پہلی تبدیلی یہ ہے کہ اگر باب افتعال کے فا کلمے میں زال ہو، باب افتعال کے، یہاں سے آپ سمجھیں، پہلا باب افتعال کے فا کلمہ زال ہو، تو اس میں ہم کیا تبدیلی کریں گے؟ سب سے پہلے آپ نے رول سمجھنا ہے، پھر میں مثال دوں گا۔ جب باب افتعال کے فا کلمے میں، افتعالہ کو دیکھیں، فا کلمہ افتعالہ، اس فا کلمے میں زال ہو، زال، ٹھیک ہے، تو اس میں تبدیلی یہ ہوگی کہ اس زال اور باب افتعال کی تا، اس زال فا کلمے کی جگہ جو زال آ گیا ہے، اور اس تا کو، ان دونوں کو دال سے تبدیل کر دیا جائے گا، پھر دال کا دال میں ادغام کر لیا جائے گا۔ جیسے مثال میں آپ کو دیتا ہوں، مثال ہے، مثال کیا ہے؟ از تکرا، از تکرا، یہ باب افتعال سے ہے، از تکرا، افتعالہ کے وزن پر۔ تو دیکھیں، افتعالہ از تکرا، فا کلمے کے بدلے میں زال آ گیا ہے، تو ہم نے رول کیا پڑھا ہے کہ جب فا کلمے میں زال آ جائے تو اس زال کو اور باب افتعال کی تا دونوں کو دال سے تبدیل کر دیا جائے گا۔ تو ہم نے اس زال کو بھی دال سے تبدیل کریں گے، اس تا کو بھی دال سے تبدیل کریں گے، تو یہ بن جائے گا اد دکرا، اد دکرا۔ پھر چونکہ ہم جنس حرف ایک ساکن ہے تو ان دونوں کا آپس میں کیا کر دیں گے؟ ہم ادغام کر دیں گے، تو یہ بن جائے گا اد دکرا، اد دکرا، جس طرح قرآن مجید میں بھی استعمال ہوا ہے، ادذکر بعد امت انا انبئکم بتأویلہ فارسلون، ادذکر کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو وہاں پر ادذکر کون سے باب سے ہے؟ باب افتعال سے ہے۔ تو اس میں تبدیلی کس طرح ہوئی ہے؟ باب افتعال کے فا کلمے میں زال تھا، رول کے مطابق ہم نے زال کو دال سے تبدیل کیا اور تا کو بھی دال سے تبدیل کیا، تو ادذکر بن گیا، پھر دال کا دال میں ادغام کیا تو فائنلی ادذکر بن گیا۔ یہ پہلی تبدیلی ہے۔ دوسری تبدیلی اس میں کیا آئے گی؟ دوسری تبدیلی یہ ہے کہ باب افتعال کے فا کلمے میں اگر زا ہو، ٹھیک ہے، تو باب افتعال کی جو تا ہوگی اس کو دال میں بدل دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ کیا ہے دوسری تبدیلی؟ فا کلمہ زا، زا ہو تو زا کو نہیں، باب افتعال کی تا کو دال سے تبدیل کر دیا جائے گا۔ جیسے مثال از تجارا، از تجارا، تو دیکھیں فا کلمے میں زا آ رہا ہے تو اس تا کو ہم دال سے تبدیل کر دیں گے، از دجارا، از دجارا بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ تیسری تبدیلی کیا آتی ہے؟ تیسری تبدیلی یہ ہے کہ جب باب افتعال کے فا کلمے میں صاد، ضاد، ضا، یہ ان تینوں حروف میں سے کوئی ایک حرف آ جاتا ہے تو باب افتعال کی جو تا ہے اس کو طا سے بدل دیں گے، یعنی یہ جو فا ہے، اس فا میں صاد، ضاد یا ضا، ان تین حروف میں سے کوئی ایک حرف آ گیا تو کیا کریں گے؟ فا کلمہ، ادھر میں لکھ دیتا ہوں، فا کلمہ صاد، ضاد، ضا، یہ آ جائیں تو اس صورت میں باب افتعال کی تا کو ہم طا سے تبدیل کر کے پڑھیں گے۔ مثال آپ سمجھیں، مثال کیا ہے؟ جیسے اضطرب، اضطرب باب افتعال کے وزن پر ہے نا، تو دیکھیں فا کلمے میں ضاد آ گیا تو ہم اس تا کو طا سے تبدیل کر کے پڑھیں گے، جیسے اضطرب، اضطرب، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دیکھیں دوسری مثال استبرا، استبرا، فا کلمے میں صاد آ گیا تو پھر بھی تا کو دال سے طا سے تبدیل کریں گے، استبرا، استبرا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ضا آ جائے
تو اس صورت میں کیا پڑھیں گے ہم؟ اطلع. ظلم دیکھیں، ظلم سے کیا آئے گا؟ از تلم. تو دیکھیں فا کلمے میں ضا آ گیا، تو ہم اس ضا کو کس سے بدل دیں گے؟ ہم کیا کریں گے؟ اس ضا کو نہیں بدلیں گے، بلکہ تا کو ہم طا سے بدل دیں گے. تو از طالما بن گیا. ٹھیک ہے. اسی طرح باب افتعال کے فا کلمے میں طا بھی آ گیا، طا. ٹھیک ہے، یہاں تو میں نے ایڈ نہیں کیا، لیکن طا بھی آ جائے تو پھر بھی باب افتعال کی تا کو طا میں تبدیل کر دیا جائے گا. جیسے طلع سے اطلع، طا آ گیا. ٹھیک ہے، اس تا کو ہم طا سے بدل دیں گے تو یہ بن جائے گا اطلع. پھر طا کا طا میں ادغام کر دیں گے تو اطلع بن جائے گا. ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو چند تبدیلیاں جو ہیں یہ سمجھ میں آ گئی ہوں گی. بس باب افتعال کے فا کلمے میں تبدیلی ہو رہی ہے، اور ایک صورت میں فا کو اور تا دونوں کو تبدیل کیا جا رہا ہے، باقی سب صورتوں میں تبدیلی فا کلمے میں ہو رہی ہے، تبدیل تا کو کیا جا رہا ہے، یا تو دال سے یا تو طا سے یا تو ضا سے تبدیل کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اس کے علاوہ ایک اور باب ہے، باب انفعال. اس کی بھی علامت کیا ہے؟ فا کلمے سے پہلے نون زائد آ رہا ہے. اس باب کی علامت ہے باب انفعال کی. انفعل ینفعل، انفعل انفعل، ینفعل ینفعل، یہ اس کا ماضی مضارع مجہول معروف بن رہا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر ہم اس سے امر بناتے ہیں تو امر اس کا کیا بنے گا؟ انفعل. اور جب نہیں بنیں گے تو لا تنفعل. اور اس میں فاعل منفعل، اور اس میں مفعول منفعل. اس باب کی خصوصیات جو ہیں وہ اکثر و بیشتر یہ لازم ہی آتا ہے، لازم کا معنی دیتا ہے. ٹھیک ہے. انصرف، وہ خود پلٹ گیا، کسی کو نہیں پلٹا بلکہ خود پلٹ گیا. اسی طرح ایک ہے باب استفعال. اس کو تھوڑا سا آپ سمجھیں. اس باب کی علامت کیا ہے؟ باب استفعال کی. باب استفعال کی علامت ہے فا کلمے سے پہلے تا اور سین اور تا کا اضافہ. فا کلمے سے پہلے سین اور تا کا اضافہ جو ہے یہ اس باب کی علامت ہے. اس میں اس سے بھی ماضی مضارع وغیرہ بہت آسان ہے. استفعل یستفعل، استفعل یستفعل. ٹھیک ہے. استفعل لا تستفعل. ٹھیک ہے. اور مستفعل، یہ اس میں فاعل، اس میں مفعول وغیرہ سے سارا کچھ آسان ہے. باب استفعال کی آپ خصوصیت سمجھ لیں، بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے قرآن و حدیث میں بھی. باب استفعال کی جہاں اور بہت سی خصوصیات ہیں، سب سے مشہور خصوصیت اس کے اندر طلب والا معنی پایا جاتا ہے. آپ نے اگر طلب والا معنی پیدا کرنا ہے تو آپ کسی بھی صیغے کو باب استفعال سے لے آئیں گے تو اس میں طلب والا معنی پایا جائے گا. جیسے مثال کے طور پر استغفر، اس نے بخشش طلب کی. استغفر، اس نے بخشش طلب کی. استبدل، اس نے بدلنا چاہا، بدلنے کو طلب کیا. استشہد، اس نے گواہی طلب کی. استطعم، اس نے کھانا طلب کیا. استطعم طعام سے ہے، طعم یطعم. ٹھیک ہے. استأذن، اس نے مدد طلب کی. استأنس، اس نے انس حاصل کیا، مانوسیت طلب کی. ٹھیک ہے. تو یہ مختلف الفاظ عربی ادب میں باب استفعال سے
اکثر و بیشتر استعمال ہوتے رہتے ہیں۔ تو وہاں پر یہ جو طلب والا معنی پایا جاتا ہے وہ کون سا معنی ہوتا ہے؟ وہ باب استفعال والا معنی پایا جاتا ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، ٹھیک ہے، يَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيث۔ مستأنسین یہ استأنس یستأنس باب استفعال ہی سے آ رہا ہے۔ یستعجلون استعجال جلدی طلب کرنا، جلدی طلب کرنا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے ان تینوں ابواب کی باب افعال، باب استفعال، باب انفعال، ان تینوں کی آپ نے اچھی طرح پریکٹس کرنی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہمارے ثلاثی مزید فی کے جو اہم ابواب تھے وہ بحمد اللہ تعالی ختم ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ہم چند لیکچروں کے اندر مزید تھوڑے سے معطل کے قواعد پڑھیں گے، تھوڑی انشاءاللہ علم الصرف کے حوالے سے چیزیں سیکھیں گے، اور آنے والی جتنی بھی کلاسز ہوں گی انشاءاللہ ہماری معنی خیز ہوں گی، نتیجہ خیز ہوں گی۔ انشاءاللہ آپ کو اچھی طرح جو کچھ آپ نے سیکھا ہے صرف نحو میں اس کا نچوڑ کی طرف ہم جائیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔